اور اسی معاہدے کے تحت دستاویزات طے کی گئی تھی. لیکن پھر ہوا یہ کہ مکہ المکرمہ کے کافروں نے مسلمانوں کو شہید کر دیا. اب معاہدے کی پاسداری ہوئی نہیں، اور معاہدے کی روح سے جب انہوں نے قانونی خلاف ورزی کی ہے تو اب ان کو چاہیے یہ تھا قانونی خلاف ورزی پر کہ ان کو روکا جاتا، ان کی حیثیت کو پکڑا جاتا، ان کے معاہدے پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے قانونی ان پر کارروائی کی جاتی. تو ہوا یہ کہ جب مدینہ کے لوگوں کو پتہ لگا اور آقا اسلام کو معلوم ہوا کہ بھئی اس طرح سے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، مکے کے لوگوں نے اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف میں ان کا جو تجارتی قافلہ جا رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے مکہ شریف میں ان کے تجارتی قافلے کا تعاقب کیا، جو کہ خالد بن ولید لے کے جا رہے تھے. اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن چونکہ ان کو جنگی تدابیر پتہ تھی، ان کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی حد لگتی ہے، تو وہ بچ بچا کے نکل گئے تھے. لیکن جب قافلہ واپس لے کے آ رہے تھے تو مسلمانوں نے پہلے سے ان کا تعاقب کر لیا تھا، کیونکہ گزرنا انہوں نے یہیں سے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا تعاقب کیا، ان کو پکڑ لیا، پکڑنا چاہا، وہ الگ بات ہے کہ دوبارہ یہ نکل گئے تھے. اتنے میں مکہ المکرمہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمانوں نے خالد بن ولید کے قافلے کو پکڑ لیا ہے، اور خالد بن ولید کے قافلے کو، جو مکہ المکرمہ کے تاجروں کا قافلہ تھا، اور مسلمانوں نے کا تعاقب کر لیا ہے. اور پھر ایک اعلان جنگ مسلمانوں نے اپنی طرف سے چھیڑ دیا. جبکہ یہ پہلو دوسرا تھا. پہلا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں کا قتل کیا. دوسرا تدبیر آقا علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ ان کو تجارتی نقصان پہنچا کے ان کے اس معاملے کی انہیں خبر دی جائے کہ تم نے غلط کیا ہے. اس وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تعاقب کیا جا رہا تھا. اس کو مسلمان نہیں ہوئے تھے، پکڑا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی بچ بچا کے وہ نکل گئے. لیکن مکہ والوں کو یہ خبر ہو گئی کہ مسلمانوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے تجارتی قافلے پکڑ لیے ہیں، ہمیں مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور یوں پھر وہ راتوں رات تیار ہو گئے جنگی ساز و سامان لے کر. 1000 سے زیادہ لشکر تھا، اونٹ تھے، اچھا کھانا توشہ حیات ان کے پاس تھا، ناچنے والیاں تھی، بالکل ساز و سامان تدبیر تیاری کے ساتھ وہ جنگ کے لیے نکل پڑے تھے. حضور علیہ السلام کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہاں سے وہ جنگ کے لیے آ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 313 صحابہ کرام کے ساتھ ٹھان لی تھی کہ ہم نے بھی ان کا جواب دینا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، آج بھی یہ مشرکین اور کافرین اسی روش پر ہے. جس طرح کہ معاہدہ توڑا تھا مکہ کے لوگوں نے، اور معاہدے کے توڑنے کے بعد مسلمانوں کو شہید کیا، اور پھر بدلے میں جب آقا علیہ السلام نے ان کو پکڑنا چاہا تاکہ ان کو تعاقب کی جائے، ان کو سرزنش کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ تم نے غلط کیا ہے، تو یہاں سے یہ شروع ہو گیا کہ مسلمانوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے. آج بھی ایسی ہوتا ہے، مارتے یہ ہیں، کاٹتے یہ ہیں، بمباری یہ کرتے ہیں، اور مسلمان دہشت گرد ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہے. تو مطلب اپنے ڈیفنس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو دہشت گرد تم بنا دو، مسلمانوں کی تعلیمات کو تم نے مٹایا ہے، ناقل اسلام کی خاکیں تم بناؤ، نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پر حملہ تم کرو، مسلمانوں کی مسجد تم جلا دو، مسلمانوں کی بچیوں کو اسکارف پہننے کی اجازت تم نہ دو، مسلمانوں کے گھروں میں آ کے پتھراؤ تم کرو، مسجد اقصی بیت المقدس میں اپنا حق جمانا شروع کر دو، وہاں مسلمانوں کو نماز کی اجازت نہ دی جائے، وہاں مسلمانوں کو عبادت کی اجازت نہ دی جائے، وہاں دن دہاڑے تم بمباری شروع کر دو. اب اپنے ڈیفنس میں مسلمان متحد ہو کے کوئی احتجاج کرتے ہیں تو پھر کہتے کہ دیکھو مسلمان فرقہ واریت کر رہے ہیں، یہ ریسزم پھیلا رہے ہیں، یہ فرقہ واریت کر رہے ہیں، یہ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں. تو شروعات تو تم نے کی. ہمیشہ ان کا کام یہ رہا ہے کہ پہلا پتھر یہ مارتے ہیں، ان کے بدلے میں مسلمان اگر جواب دیتا ہے تو سارے جانور کی طرح لپک جاتے کہ یہ غلط کر رہے ہیں. جب تم یہ کہتے ہو کہ ہر ایک کو آزادی اظہار رائے ہے، ہر ایک کو اپنی فریڈم کا حق ہے، تو مسلمان کو بھی اس بات کا حق ہے کہ وہ جہاں کھڑا ہو جائے اپنے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. تم روک نہیں سکتے. مسلمان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی عبادت کر سکتا ہے. تمہارے سیکولر مذہب کے اندر، سیکولر ملک کے اندر جہاں آپ کہتے ہو کہ ہم سب کو حقوق دیتے ہیں، لیکن وہاں پر اسکارف پہننے کی اجازت نہیں. فرانس کے اندر مسلمانوں کی زندگی تنگ ہے، وہاں خواتین اسکارف پہن کے باہر نہیں کر سکتی.
چائنا کے کئی ملکوں کے اندر مسلمانوں کو کاٹ دیا اور مار دیا جاتا ہے، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، کئی دہائیوں سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ برما کے مسلمانوں کی حالتیں دیکھیں آپ، شام، لیبیا، فلسطین، یہ تباہ و برباد ہو گئے اور یہاں پر مسلمان جی نہیں سکتے۔ تو ہمیشہ ان کا یہی طریقہ رہا ہے، آج بھی 1400 سال سے لے کے دیکھ لیجئے، پہلے بھی انہوں نے پتھر مارا تھا اور مسلمانوں کے شہید کر کے معاہدہ توڑا تھا، یہ سمجھ رہے تھے ہمارے آگے کون آ سکتا ہے، ہم بڑے ہیں، ہم زیادہ طاقتور تھے، ہم جو چاہے فیصلہ کریں۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ مسلمان بھی ایک حکومت ہے، مسلمان بھی ایک نظام ہے، ایک طاقت ہے، ایک سرمایہ ہے، ایک نام ہے۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کا غرور اللہ نے کیسے ملایا۔ بدر میں 1000 کی تعداد تھی یا 313 تھے، 313 کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ 313 لوگ تھے، نہ گھوڑے تھی، نہ تلواریں تھی، نہ زرہیں تھی، گھوڑا کوئی نہیں تھا 313 کے پاس، صرف اونٹ تھا، 9 تلواریں تھیں، 6 زرہیں تھیں، 313 میں سے 9 کے پاس تلواریں تھیں، زرہیں جو پہنی جاتی ہیں وہ 2 یا 3 زرہیں تھیں، بس یہ سب سامان تھا۔ بدر میں صحابہ کرام نے درختوں کی ڈنڈیوں کو توڑ کر تلوار بنا کے لڑے، اور جب وہ کسی پر اس ڈنڈی سے حملہ کرتے تھے تو وہ تلوار سے زیادہ تیز دھار ان پر اثر کرتی تھی۔ وہ ایمان کی طاقت کتنی تھی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو جانتا ہے، زوال بندہ مومن کا مال و زر نہیں۔ یہ جو آج ہم پر زوال آیا ہے نا، یہ مال و زر کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں، سرمایہ نہیں، طاقت نہیں، حکومت نہیں، زوال کسی اور سبب سے آیا ہے ہم پر۔ کیونکہ اگر آپ کامیابی کی بات کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہتے مسلمان جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تعداد میں بھی کم ہو، اللہ ان کو بھی فتح یابی عطا کر سکتا ہے، جیسا کہ بدر کے مسلمانوں کو اللہ نے عطا کی۔ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، صرف اللہ کی ذات تھی، اس کی ذات پر یقین اور بھروسہ تھا، نہ کہ اپنے ایمان پر اترانا، اپنے شخصیت پر اترانا تھا، بس اللہ کی ذات پر یقین۔ آقا علیہ السلام ساری رات اللہ کے حضور دعا کرتے رہے تھے، یا اللہ کامیابی دے، یا اللہ کافروں کو نہست و نابود کر، انہیں عبرت کا نشان بنا، ساری رات دعائیں کی تھی اللہ کے نبی نے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں ذرا سی آزمائش پڑتی ہے تو دعا تو چھوڑیے، مسجد کے راستے چھوڑ دیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، سر میں درد ہوتا ہے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، تھکن ہوتی ہے نماز چھوڑ دی، یہ ہمارا حال۔ اور وہاں سید المرسلین آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبوب خدا، جن کا ایک اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو چکا تھا، ان کی عاجزی، ان کے ساری کا یہ عالم ہے کہ جب میدان عمل میں آئے تو اللہ کے حضور دعا کرنے لگے۔ کتنے بھروسہ تھا، ساری رات دعا کی تھی۔ وہ تو جناب ابوبکر صدیق نے آپ کا کاندھا دبا کے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور میدان بدر کا چکر لگایا۔ آقا علیہ السلام اپنے عصا مبارک سے، جو آپ کے پاس چھڑی تھی، نشان لگاتے جاتے تھے، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ اس طرح حضور نے نشان لگائے، 6 کافروں کے نام لیے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، نشان بھی لگائے تھے، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد جب ہم نے ان کافروں کو تلاش کیا، جس نام کا نشان آقا علیہ السلام نے جہاں لگایا تھا وہ کافر وہیں پڑا تھا، مرا۔ سوچئے آپ، یہ کام اللہ کے نبی نے دعا کے بعد کیا ہے۔ آج ہم حج عمرے کیا کر لیں، ہم تو زمین پہ نہیں بیٹھتے ہیں، ذرا سے وظیفے کیا پڑھ لیں، تہجد کی نماز کیا پڑھنا شروع کر دے، تو جی ہم سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں۔ ہمارے آگے تو دکھائے، آگے 4-5 کتابیں پڑھنی تو جی میں مفتی بن گیا ہوں، میرے پاس سب کی ڈگری ہے، میں نے حدیث کا ٹھیکہ لے لیا ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی کی تعظیم دیکھیں، عاجزی دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ پر اتنا یقین اور بھروسہ۔ تبھی 313 کو اللہ نے ایمان کی قوت کے سبب کہ آج اگر ان کی ایمان کے لیے فرشتے نہ اتارے تو شاید تخلیق فرشتوں کی معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ پھر اللہ نے فرشتے پیدا کیے اور کہا کہ فرشتوں کو پیدا کرنا یہ میری تخلیق ہے، لیکن فرشتوں کو ان کے لیے حکم دینا یہ میری قدرت ہے، کیونکہ یہ جو لوگ تھے نا 313، اللہ نے کہا کہ انہی کے ایمان کی سبب میں نے فرشتوں کو اتارنا ہے، آج نہیں اتارے تو فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ 5000 فرشتے اللہ نے بناد بدر میں اتارے تھے،
حنین میں 5000 فرشتے اتارے جنگ حنین میں بھی. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مطلب ہمیں لگ بھی نہیں رہا تھا کون لڑ رہا ہے، اور کافر کٹ کٹ کے مر رہے تھے، گر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکتیں ان کو عطا فرمائی تھی. یہی وہ 17 رمضان تھا. آپ دیکھیں صحرائے مدینہ، عرب کی سرزمین، عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے. 52-53 ڈگری تو اب چلتا ہے نارمل ہے وہاں پر گرمیوں میں، 50 ڈگری 52-53 ڈگری وہاں ہوتا ہے وہاں پر. اس زمانے میں چلے جائیں پھر آپ 1400 سال پہلے، عرب کا صحرا ہے، تبتی بھی دھوپ ہے، روزے سے ہیں. ایک کھجور تھی 3 صحابی کھانے والے تھے. ایک کھجور 3 صحابی کھاتے تھے. یہ وہ دن تھے. آقا اسلام کا جس جگہ خیمہ لگایا گیا تھا بدر میں، مسجد عریش وہاں بنی ہوئی ہے، اس جگہ حضور علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا تھا. اور اسی خیمے پر حضرت سعد بن ابی وقاص حضور علیہ السلام کی مدد کے لیے تھے، آپ کی حفاظت کے لیے تھے. جناب ابوبکر صدیق آپ کی حفاظت کے لیے تھے. مسجد عریش بنی ہوئی ہے وہاں پر بدر میں. کبھی اللہ آپ کو لے کے جائے تو بدر کا نظارہ دیکھیے گا. آج بھی اس سرزمین پہ کھڑے ہو جائیں تو روح کانپ جاتی ہے. لگتا ہے شاید آج بھی فرشتوں کی جھرمٹ یہاں اس میدان میں ہے. جنہوں نے بدر کی زیارت کی انہیں معلوم ہے کہ بدر کا شہر کتنا اثر انداز ہے. خیر وہاں مسجد بنا دی گئی ہے، باقی اس کے بعد ابھی تک سارا صحرا ہی ہے، میدان ہی ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیں گے تو ہے. میں نے بھی انٹرنیٹ پہ ہی دیکھا ہے، گئے تو نہیں اللہ لے جائے، لیکن اس کو دیکھنے سے ہی اس قدر شہر طاری ہو جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے اترے تھے. وہ 313 کی شان اللہ نے یہاں بیان کی تھی، اور کلام مجید کے اندر پوری ایک سورت ان کی عظمت میں اللہ نے نازل فرمائی. 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں کی پہلی جنگ کفر ایمان کے درمیان ہوئی تھی، اور یہ اتنی کامیاب ترین جنگ تھی کہ کفر کا سارا غرور مٹی میں اللہ نے قیامت تک ملا دیا. سارا غرور، انہیں بڑا غرور تھا اپنی دولت پر، اپنے سرمایہ پر، اپنی تجارت پر، اپنے شہرت پر، اپنے ملک پر. ان 313 صحابہ کی ایمان نے ان کے سارے غرور کو مٹی میں ملایا تھا. اور اتنی بری شکست ہوئی تھی کہ جب یہ پلٹ کے گئے تھے تو ان کے بچوں نے ان کو منہ نہیں لگایا تھا. کیونکہ عرب کا ایک رواج تھا کہ جو ہار جاتا تھا لوگ اس کو منہ نہیں لگاتے تھے. عورتیں ان کے اوپر بددعائیں کر رہی تھی کہ تم ان سے ہار کے آ گئے جبکہ کمزور ہیں، کچھ نہیں ہے. اور اتنا اثر اس ہار کا ان پر ہوا تھا کہ یہ برداشت نہ کر سکے. اگلے سال پھر احد کے لیے آ گئے اور پھر بڑی تیاری سے آئے کہ اب ہم بدلہ لیں گے بڑے بڑے سرداروں کا. اللہ نے وہاں بھی انہیں شکست عطا فرمائی. اس جگہ بھی اللہ نے انہیں ذلیل رسوا کیا. آپ سمجھے کہ ایک سال کے اندر وہ زخم کو لے کے پھر رہے تھے. پورا سال مکے کی گلیوں میں جو وہاں کی عورتیں تھیں اپنے مرنے والوں پر روحا روحا کرتی رہی. وہاں کی عورتیں اکساتی رہی جنگ کے لیے کہ اٹھو، عتبہ کا بدلہ لو، شیبہ کا بدلہ لو، ابو جہل کا بدلہ لو، اس کا بدلہ لو، اس کا. پورے سال انہوں نے محنت کی ہے اور جنگ کے لیے اکسایا ہے. اور وہاں مسلمان پورے سال شریعت پر عمل کرنے کی باتیں کر رہے تھے. نظام، شریعت، قانون، انصاف، اس کی باتیں ہو رہی تھی. انہیں یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا. اور انہی اس ایمان والوں کی نشانی پر اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب دیا ہے. کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ایمان کی طاقت وہ کتنی بلند ہے. ورنہ اس سے پہلے حضور علیہ السلام سے پہلے نبیوں پر ایمان لانے والے اس طرح ایمان نہیں رکھتے تھے جیسا کہ آپ علیہ السلام کے ماننے والوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھا ہے. بالکل مضبوط ترین ایمان کی نشانی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. 17 رمضان المبارک تاریخی دن ہے. آج اپنے بچوں کو یہ تاریخی پہلو یاد کروائیں، بتائیں ان کو. ہمیں ایسی تاریخی پہلوؤں پر ہمیں تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جاتا ہے. دیکھو جی مسلمان لڑتے مرتے کاٹتے پیٹتے مال و دولت جمع کرتے. نعوذ باللہ. مال غنیمت کو یہ لبرلس اور لوٹ مار کہتے ہیں کہ یہ لوٹ مار کرتے ہیں. مال غنیمت کو یہ لوگ کہتے ہیں. نعوذ باللہ. جبکہ مال غنیمت تو حق ہے ان مجاہدین کا. اگر ان کو یہ کہا جائے کہ جنگ عظیم دوم اول میں جب انہوں نے دوسرے ملکوں پر اٹیک کیا تو کیا ماں کی جائیداد چھوڑ دی تھی انگریزوں نے؟ پورے ملک تباہ کر کے لے گئے. ہندوستان آئے پورا لوٹ کے لے گئے، کھا گئے ہندوستان کو. آج بھی اپنے اپنے محلوں کے اندر ہندوستان کی بہت ساری چیزوں کو بطور میوزیم رکھا ہوا ہے جو کہ ان کا سرمایہ ہے.
آج ان کے پاس ہے وہ سرمایہ. تو یہ لوٹ مار تو انہوں نے مچائی ہے. برطانیہ جب امریکہ کو غلام بنایا ہوا تھا تو لوٹ مار تو انہوں نے مچائی تھی. افریقہ کے لوگوں کو غلام بنا کے بیچتا تم کرتے تھے اپنے بازاروں میں, اپنی منڈیوں میں, اور مسلمانوں پر تم تہمت ڈالتے کہ یہ ایسے کرتے ہیں. تمہاری تاریخ تو اس سے زیادہ سیاہ ہے, بدترین تاریخ تمہاری ہے انسانیت کے اوپر تو. لیکن تاریخ کا دوسرا پہلو ہمیں بتا کے کہتے کہ مسلمانوں نے ایسا کیا ہے, زبردستی ہمارے بچوں کو ہماری تاریخ گول گول کر کے ذہن کو گندا کرنے کی کوشش کی گئی. جہاد کو گندا کیا گیا, جہاد کو بتایا کہ شاید یہ انسانیت کی دشمن ایک اعلی کار ہے, جبکہ سب سے بڑے دشمن تو یہ ہیں. آج بھی پورے یورپ میں وائٹ اور بلیک کی لڑائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بلیک کو ہم نہیں مانتے, وائٹ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, بلیک کو بلیک کہتے ہیں ہم وائٹ کو نہیں مانتے. افریقہ بلیکوں کا ہو گیا, یورپ وائٹس کا ہو گیا. اب وائٹس بلیک کو دیکھتے منہ بنا لیتے ہیں. تو آج تو نسلی تعصب تمہارے درمیان پایا جاتا ہے. مسلمانوں کو دیکھو, ایک ہی مسجد میں نہ رنگ دیکھا جاتا ہے, نہ ذات دیکھی جاتی ہے, نہ دولت, نہ سرمایہ, نہ امیر, نہ غریب. جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں سارے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ رہا بندہ نواز. نہ امیروں کی صف, نہ غریبوں, پتہ ہی نہیں لگتا کون امیر کون غریب ہے. اور تمہارے ہاں الگ الگ لائنیں لگی ہوتی ہیں, بلیک الگ, وائٹ الگ. ہندوؤں میں چلے جاؤ تو یہ امیروں کی لائن ہے, یہ غریبوں کی ہے, یہ اس سے کم ہے, اس سے کم ہے. اور دلت قوم تو آ ہی نہیں سکتی, ان کا تو اچھوت ہے, وہ تو مندر میں جا ہی نہیں سکتی, نہ کتاب پڑھ سکتی ہے, ان کا کھایا پیا نہیں جاتا. ان کی جات نیچی ہے تو وہ نیچی جات والوں کو تو وہ بالکل شہر سے باہر رکھتے ہیں, نہ وہ پڑھ سکتے ہیں بیچارے, نہ انہیں کسی طرح کی جو ہے ہندو سماج کے اندر کوئی عزت دی جاتی ہے. یہ تو ان کا حال ہے. پھر دہشت گرد مسلمان, پھر کہتے ہیں یہ انسانیت کے دشمن ہے. سارے جہاں میں جس طرح انسانی حقوق کی رواداری اسلام نے بیان کی ہے, کسی اور دین میں ہے ہی نہیں, کسی اور مذہب میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود کہتے ہیں دہشت گرد مسلمان. تو آپ سوچئے کہ کسی پری پلاننگ سے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ہم ان کا مہرہ بن چکے ہیں. ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہم پڑھتے نہیں ہیں اپنے دین اپنی تعلیم کو, بس دو دکھا دیا مان لیا, ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. ہم اتنے کمزور دین کے مالک نہیں ہیں. ہمارا دین مضبوط ہے, اتنا مضبوط کہ جب یہ ابھر کے سامنے آیا تو بڑی بڑی ریاستیں اس کے آگے زیر ہو گئی, بڑے بڑے بادشاہ اس کے آگے زیر ہو گئے, بڑی بڑی حکومتیں مٹ گئی اس کے آگے. اور یہ وہ پرچم تھا کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے اٹھایا ہے تو اب تک اٹھائے, قیامت تک اٹھا رہے گا. باقی کتنی ریاستوں کے پرچم زمین بوز ہو گئے, نہ نام رہا نہ تاریخ رہی. اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس کے خلاف 1400 سالوں سے جو تاریخ رچی گئی ہے, اگر اس کے علاوہ کوئی مذہب ہوتا تو کب سے مٹ چکا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد اس کو پھر نئی زندگی عطا کر دیتا ہے, اور قیامت تک یہ زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اپنی تاریخ, اپنی تہذیب, اپنے سماج, اپنی معاشرت, اپنے اخلاق کے حوالے سے ہمیں اب بالغ ہونا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا, سمجھانا پڑے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں باری اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. 17 رمضان ہے تو کل ہو سکے افطار کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو اپنے بچوں کے آگے ذکر کر دیجئے گا. ابھی گھر جائیں تو اپنے بچوں کو بتا دیجئے گا, پڑھ لیجئے گا, دیکھ لیجئے گا کہ 17 رمضان میں شہدائے بدر کے حالات اور واقعات کیا تھے. کل ہمارے یہاں عصر سے مغرب محفل بھی ہے تو اس میں بھی شریک ہو جائیے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اہل بدر کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر بھی ہو, ہمیں اپنے دین پر استقامت بھی نصیب فرمائے, اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.